السلام علیکم۔ میرا نصیب ہو تم بہت ہی زبردست ایکسٹریم رومانٹک ناول ہے لسنرز، آپ کو پسند آئے گا۔ پڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ ٹرن 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 10 مرلے کے رقبے پر پھیلے اس گھر میں بے آواز یہ آواز اس زور سے گونجتی کہ سیدھا دل پر پڑی تھی۔ ٹرن 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 اتنے بڑے گھر کی خاموشی اس آواز سے ایک جھناکے سے ٹوٹتی تھی اور پھر ذرا تیز تیز چلتے قدموں کی چاپ ابھری۔ ٹرن ٹرن ہیلو۔ پھر چند لمحوں بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا تھا۔ وہ دو زانوں اس کے ارد گرد موجود دیوار بھگ سے اڑی اور اس وجود پر آن گری۔ وہ دو زانوں کے بل زمین پر یوں گری کہ ہاتھ پہلو میں جا گرے۔ ریسیور تار کے سہارے لٹک ڈول رہا تھا اور اس میں اب بھی آواز کے نام سے پر ایک مانوس سا شور سنائی دے رہا تھا۔ کہنے والے نے کیا اسے گمان و یقین سے پرے کی دنیا میں کوئی کہانی سی، کسی کو خواب کی داستان سن بیٹھی تھی کہ وہ یوں اب بے رخ آنکھوں سے دنیا کو تکتی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا، بس سانس معمول کی آسانی سے ساتھ نہ آتی تھی اور اس نے گردن موڑ کر کانس پر رکھی اس تصویر کو دیکھا اور اس کا دوسرا ابھرنے والا احساس رنج بھرے تیش کا تھا اور ایک دم ہاتھ مار کر اس نے فریم نیچے گرایا۔ شیشہ کیا کرچیوں میں ٹوٹا ہوا ہوگا کہ جتنی کرچیاں اس کے دل اس کے وجود کی ہو چکی تھی۔ اس نے کرچیوں کے درمیان وہ تصویر نکال کر کھینچ لی، چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر نفرت سے اس پر تھوک دیا۔ اس کی نفرت محض تھوک دینے سے تو ختم ہونے والی نہیں تھی اور اب وہ اپنی جوتے کی ایڑی سے اس تصویر کا چہرہ مسل یا پھر مسخ کر رہی تھی۔ جوتے سے چہرہ مسلتے مسلتے وہ ایک دم ساکت ہوئی، یوں جیسے وقت تھما ہو، گھڑی ساکت ہو گئی ہو، دل رک سا گیا ہو۔ یہ میں نے کیا؟ اس کے ہونٹ پھڑپڑائے اور شاید شاک کے عالم میں اس نے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہونٹوں کو ڈھانپا۔ اگلا رد عمل پہلے سے شدید تھا۔ اس نے تیزی سے کانپتے ہاتھوں سے تصویر اٹھائی۔ اڑتے بدن کے ساتھ اس نے دوپٹے کا پلو پکڑنا چاہا مگر پلو ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گرفت کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ لاچار ہو کر اس نے تصویر اپنے کپڑوں سے رگڑ کر صاف کی اور پھر دونوں بازو میں بھر کر سینے میں بھیج لی، مگر وہ اپنی چیخ کھینچ نہ سکی اور ایک نام چیخ کی صورت اس کے لبوں سے آزاد ہوا تھا اور اس چیخ نے شاخوں پر بیٹھے پرسکون پنچھی اڑا دیے تھے۔ اگر اسے ایک لفظ بے اعتباری کا مترادف لکھنے کو دیا جاتا تو وہ بلا سوچے سمجھے بلا جھجکے لکھتا محبت، اور وہ اسے دے بھی رہے تھے اپنی محبت کا واسطہ۔ اس نے سخت حیرت سے انہیں دیکھا۔ بابا پلیز، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یوں نہیں ہوتا۔ کس قدر بچکانہ سی بات ہے کہ میں بخت، اس میں بچکانہ سی بات کیا ہے؟ ایک پرپوزل رکھا ہے تمہارے سامنے اور بس 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 پاپا، اس نے شاہ کی مگر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ تو یوں بات کر رہے ہیں جیسے جانتے نہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے اور سمجھتے ہوئے بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں، قطعی انداز میں کہہ کر انہوں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اس نے جبڑے پیچھے اور الٹے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے مسلسل کنپٹی کو مسل رہا تھا۔ چہرے پر برہمی کے تاثرات تھے اور یہ اس کی ٹینس ہونے کی نشانی تھی۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو؟ آخر وہ یہاں ہوتا ہی کیوں؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔ کس قدر سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا ان کا یہ بخت، اور ایک گہری سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی تھی۔ بابا، بخت نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھے، ضروری تو نہیں کہ یہ آخری حل ہو، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے، آخری حد تک جا کر ان کی مدد کی کوشش کریں گے، یوں تھوڑی ہی انہیں چھوڑ دیں گے۔ جو کچھ ہوگا بخت، اس کے بعد یہ سب اتنا آسان نہیں جتنا تم بیان کر رہے ہو۔ آخر میں ہی کیوں بابا؟ وہ بے طرح سے چڑھا تھا۔ تم کیوں نہیں بخت؟ پسند کرتے تھے نا اسے، تو پھر؟ اور بخت نے ایک دم نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور جن نظروں سے دیکھا وہ انہیں زمین میں گاڑ دینے کے لیے کافی تھی۔ پسند کرتا تھا، پسند کرتا ہوں نہیں؟ کیسا سرد لہجہ تھا۔ لو، پسند بھی بھلا بدلی ہے کبھی؟ وہ بچوں کے سے لہجے میں بولے تھے۔ بدلتی تو نہیں پر مارنی پڑ جاتی ہے بابا۔ جب رشتوں کے حوالے بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک تقاضا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح اور کوئی شکوہ کرتے کرتے اس ترنت ہونٹوں کو پیچ کر خود کو روکا تھا۔ ایسا مت کہو بخت، وہ اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے بولے تھے۔ تم جانتے ہو بات محض تمہاری پسندیدگی کی نہیں۔ وہ اب کی بار بابا جان نے ہونٹ پیچ کر خود کو روکا۔ ایک تکلیف دہ خاموشی ان دونوں کے بیچ پھسٹ کر مار کر آن بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر
چپ مگر سوچوں میں گم تھے۔ تم جانتے ہو وہ تم سے قریب بھی نہیں رہی۔ اس خاموشی کو چھناکے سے توڑا وہ جملہ بابا جان نے کہا تھا، اور بدبخت عبد الرحمن کی آنکھوں تلے جیسے کچھ سلگ کر بھڑکا تھا۔ ایک منظر جیسے دل پر پاؤں رکھ کر یاد آیا تھا۔ میرے خدا، یہ اس نے کیا کیا میرے ساتھ؟ کیا، کیوں، کس لیے؟ اور اس کی سانس مکڑی کے شکار کی طرح جسم میں پھنسنے لگی تھی۔ اتنے سال اس چہرے کو میں نے کبھی کسی دربان کا سا درجہ دیا؟ نظر جب بھی اٹھی محبت سے زیادہ عقیدت کے ساتھ اٹھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب کی بار اس کے حلق میں کچھ پھنسا تھا۔ اس نے تیش سے دونوں مٹھیاں پیچھی اور دونوں آنکھیں زور سے پیچھی۔ ادا عبد المالک نے اتنی بے مول نہ تھی کہ جس قدر بے مول تم نے اسے کیا۔ اسے بہنے والے آنسوں کو بے دردی سے رگڑ کر صاف کیا، اور پھر نپے تلے قدم اٹھاتی وہ آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اسے غور سے اپنے چہرے کو دیکھا، ماتھے سے لے کر تھوڑی تک شہادت کی انگلی پھیری۔ اس کی جلد بے داغ، بے حد چمکدار۔ اس نے اپنی آنکھوں کا جائزہ لیا۔ کتنی ہی گہرائیوں کا مسکن تھا یہ آنکھیں، بالکل سیاہ، یوں کہ کسی جنگل کی تاریکی ہو۔ کھو جاؤں تو مل کر نہ دوں، اور تم تو ان سیاہیوں سے کیسے بچ کر نکل گئے؟ کیسے؟ اب کی بار اس نے گھوم کر خود کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی اس کی کمر کے گرد گھوم کر پشت پر جا پڑی تھی، اور اسے ایک دم کچھ یاد آیا۔ تم واحد دنیا کی لڑکی ہوگی کہ جس کے بال گھنگریالے بھی ہیں اور لمبے بھی۔ آنکھوں سے جان چھڑاؤ تو دل میں ہی ان میں پھنس کر رہ جائے۔ وہ یاد کا ایک زہر بھرا کواڑ تھا جو دل کی زمین پر بڑے زور سے پڑا تھا۔ وہ سرخ ہوتی رنگت اس کی ضبط کی گواہی تھی۔ حسن تھا تو اس پر ناز تھا۔ یہ ناز کس طرح سے کرچی کرچی ہوا تھا۔ آہ! تمہیں ادا مالک اس مقام پر پہنچ کر دکھائے گی کہ جس مقام پر تم دیکھ کر تم پچھتاوے کی اس کی آگ میں جا گرو گے۔ جو تمہیں جلائے ضرور بسم نہ کرے۔ تم دیکھو گے کہ تمہیں ادا عبد المالک کی آہ کیسے لگے گی، اور یوں لگی کہ ایک دنیا اس کا تماشا دیکھے گی۔ طیش، نفرت، غصہ، غم، تکلیف، رنج کے زیر اثر اس کے آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر سب چونکنا چاہتے تھے، پر ان سب نے اپنے اس ریفلیکس ایکشن پر فوری طور پر قابو پایا تھا۔ السلام علیکم، وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کیا لوگی ناشتے میں؟ امی نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ ہر روز کیا لیتی ہوں امی؟ اس نے مسکرانا چاہا مگر اس کی ناکام کوشش ہوئی تھی۔ ارے ہاں، یہ بھی کوئی بھولنے کی بات ہے بھلا، وہ بشاشت سے کہنا چاہتی تھی مگر افسوس وہ بھی بیٹی کی طرح ناکام ہوئی تھی۔ تارا نہیں اٹھی ابھی۔ اس نے ہاتھ پاٹ اپنی طرف کھینچتے ہوئے ماں کی آنکھ کے آنسو کو نظر انداز کیا۔ آخر کیا ہی کیا جاتا ان آنسوں کا، یہ تو اب جز لازم تھے زندگی کے۔ اسے تو کالج گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا بیٹا۔ اس نے جیسے تھک کر وال کلاک کو دیکھا تھا۔ یا خدا، یہ سانحہ مجھے کہاں اور کیسے متاثر کرے گا۔ وہ تو جیسے سب بھلائے بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ایک دم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے۔ یہ جو بناوٹی چولا اس نے پہن رکھا تھا پھاڑ کر اتار ڈالے، اور ماں کے گلے لا کر بہن ڈال کر روئے، پر کیا کیجیے، بناوٹ آخری سہالہ تھا۔ ابو، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اس نے ہمت سے باپ کو مخاطب کیا تھا، اور باپ بدلے میں یہ ہمت نہ دکھا سکا اس کے چہرے کو دیکھ کر جواب دے۔ کہو۔ وہ اسی طرح اخبار کے پیچھے خود کو چھپائے ہوئے بولے۔ کچھ کورسز کرنا چاہتی ہوں۔ اور ابو نے ایک دم اخبار نیچے کر کے امی سے نوالا منہ تک لے جاتا ہوا ہاتھ روک کر اسے دیکھا، اور پھر ان دونوں کا آپس میں نظروں کا تبادلہ ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ کیا ہوا؟ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں، مگر ہاں وہ اور رقیہ عبد المالک نے بے چارگی سے اپنے شوہر عبد المالک کو دیکھا۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جہاں کہوگی ایڈمیشن کروا دوں گا، پر بچے اس سارے مسئلے کا حل پڑھائی کی آڑ میں راہ فرار تو نہیں ہے نا؟ بات کہے بنا چارہ نہیں تھا۔ ادسو عبد المالک نے بھی بنا تمہید بات کی تھی۔ آپ کو کس نے کہہ دیا ابو پڑھائی کی آڑ میں یہ راہ فرار ہے؟ تو پھر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، خود مختار ہونا چاہتی ہوں۔ اس بات پر ایک بار پھر ان دونوں میں نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اب دونوں بار بار یوں کیوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں؟ سیدھی سی طرح بات کیوں نہیں بتا دیتے؟ آخر بات کیا ہے؟ وہ بری طرح سے چڑی تھی۔ عبد المالک صاحب نے ایک گہری سانس بھری اور ایک نظر اسے دیکھا، اور بھائی جان نے اپنے بیٹے کا پروپوزل دیا ہے۔ کیا؟ اسے ایک دم کرنٹ لگنے کا سا جھٹکا لگا تھا، اور نہیں معلوم کیوں ایک منظر چھن سے دماغ کی اسکرین پر روشن ہوا تھا۔ وہ منظر کیا تھا بھلا؟ السلام علیکم تایا ابو۔ اس نے اپنا سر ان کے آگے کیا۔ وعلیکم السلام۔ یہ تمہاری ماں کو سکون ہی نہیں جو روز تمہیں ہنگامہ بنا کر
بھیج دیتی ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت سے بولے، کیوں بھائی، کوئی اعتراض ہے آپ کو میرے آنے پر؟ اور وہ اوپر داڑھی اوڑھی کالی چادر اتار کر طے کرتے ہوئے بولی تھی، لو بھلا، تمہارے آنے پر کس کو اعتراض ہے؟ جم جم آؤ، ہنسو کھیلو کھاؤ پیو، پر تم کچن میں گھستی ہو تو پھر شام ہی کی خبر لے کر آتی ہو۔ ان کے سامنے لان میں رکھی کرسی پر کھا کر جی نہیں بھرایا۔ ڈاکٹر احتشام سے ملنے کا موڈ ہو رہا ہے آپ کا؟ شرارت بھری آنکھوں کے ساتھ وہ ہاتھ کے پیالے میں زیرہ رکھے کہہ رہی تھی۔ احتشام صاحب تایا جان کے دوست اور معالج دونوں تھے۔ یوں کرو، 2-3 کھانے ذرا زیادہ مقدار میں بنا کر فریز کر جاؤ، اتنے دنوں میں ہی ہو جائے گا ہنگامہ کا بندوبست۔ اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے جیسے ہوا میں بات اڑائی تھی، جیسے آپ تو اپنے صاحبزادے کو جانتے ہی نہیں نا، کہاں کھائیں گے وہ فریز ہوا کھانا، پھر فون کر کے مجھے بے نقص سنائیں گے۔ اور یہ کیسی بھتیجی ہو، ذرا جو خیال ہو۔ تایا کا ان دونوں کا رخ اب اندر کو تھا۔ اچھا، تو تم اس کے بے نقط سنانے کی وجہ سے آئی ہو؟ ویسے کوئی خیال نہیں تمہیں؟ ہمارا لہجہ مصنوعی خفگی سے گویا لیے ہوئے تھا۔ تایا ابو، ادا نے منہ پھیلا کر انہیں دیکھا۔ وہ ہنس دیے۔ اچھا چلو، مجھے بتاؤ کیا لانا ہے، میں لائے دیتا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں کچن میں آ چکے تھے اور وہ کیبنٹس کھول کر خوراک کے ذخیرے کا اندازہ کر رہی تھی، اور اس بات پر بھی اس نے مڑ کر تایا کو دیکھا تھا۔ آپ جائیں گے گروسری کرنے؟ لگتا ہے آپ اپنی شوہر کے مزاج سے واقف نہیں، اور گرمی کے حالات ملاحظہ کیے؟ آپ نے درجہ حرارت دیکھا کیا آج کا؟ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، تو ولید تو شام آئے گا، وقت آیا ہوا ہے، یوں کرو اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وقت؟ توبہ توبہ، استغفار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ جا کر مجھے اپنے کل منعقد نہیں کروانے، اس کے تو پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے کرنٹ مارے گا۔ کرنٹ؟ وہ پوری کی پوری فریزر میں گھسی وہاں موجود اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے بلا دکان بول رہی تھی۔ جب بھی وہ خاموش ہوئی تو یوں لگا سب خاموش ہو گیا۔ اس غیر معمولی خاموشی نے اسے چونکا دیا، اور اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو یا خدا، دل ایک دم دھک کر رہ گیا تھا۔ بلا مبالغہ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تایا ابو کے چہرے پر شرارت اپنا دھمال ڈال رہی تھی، اور وہ اس کا چہرہ تھا ہمیشہ کی طرح سپاٹ، اور وہ نظریں اس کا ایکس رے کیا سی ٹی اسکرین کر رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر دوبارہ سے فریزر میں گھسا لیا، اور وہ اپنے مخصوص بے نیاز انداز میں باپ سے کہہ رہا تھا، بابا میں ذرا باہر جا رہا ہوں، شام تک آؤں گا۔ وہ بتا کر جانے لگا تھا تو تایا ابو نے سنو بخت کہہ کر روک لیا۔ اسے روک کر انہوں نے فریزر میں گھسی فریز ہوتی ہوئی ادا کو دیکھا تھا۔ ادا کو ذرا سپر مارکیٹ تو لے جاؤ، کچھ گروسری کرنی ہے، پھر چلے جانا دوستوں کی طرف۔ آگے بڑھ کر بازو سے پکڑ کر وہ ادا کو فریزر سے نکالتے ہوئے بولے تھے، اور ادا نے ایسی نظروں سے انہیں دیکھا تھا کہ جیسے کہتی ہو، یہ فاؤل ہے تایا ابو۔ وہ واقعی اس کی کل کروانے کے چکر میں تھے۔ ادا تپ کر انہیں دیکھ رہی تھی، اور وہ بخت ہو، سوری بابا، میں ٹھیک ہے تم جاؤ، میں لے جاتا ہوں اسے۔ ایک تو وہ خدمتیں کرے اور بخت ہی منہ میں بڑھائے، کون سا میری کرتی ہے، اوپر سے ان کے نخرے بھی دیکھے۔ ادا کی نظروں کی تپش ساری کی ساری ان کے لہجے میں آن سمٹی تھی، اور ان دونوں کے بیک وقت انہیں دیکھا، یہ بڑے کیوں ہو جاتے ہیں، بچے کے بچے ہی رہا کریں نا، ادا نے جل کر سوچا تھا۔ اور بخت ایک ٹھنڈی سانس لی۔ گاڑی نکال رہا ہوں، آ جاؤ کہہ کر وہ روکا نہیں۔ کچن کاؤنٹر پر پڑی چادر اٹھا کر وہ ہڈر بڈر آگے پیچھے بھاگی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ خواہ مخواہ نروس ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی تو وہ کچن کا ٹھیک طرح سے جائزہ بھی نہیں لے پائی تھی، لسٹ بھی نہیں بنائی تھی کہ کیا کیا خریدے کہ وہ بے طرح سے الجھی۔ ادا نے چور نظر سے بخت کو دیکھا۔ بے تاثر چہرہ، کچھ ہوگا بھی تو چہرے کے کب سے معلوم ہونے دے گا۔ پریشانی عادتاً نہر منہ میں ڈالے تھے اور پھڑپڑائے۔ ادا نے منہ کھول کر اسے دیکھا۔ میرے خدا! وہ تو سمجھی تھی کہ اس کا دھیان صرف ڈرائیونگ پر تھا، میسنا، اور پھر کلچ کر اس نے ایک خطاب دیا تھا۔ ظاہر دل ہی دل میں جب اندر جا کر ایک ریک سوچ کر جھنجھلا کر چیزیں رکھ دی تھی تو بخت ایک گہری سانس لے کر ٹرالی ہاتھ میں لے لی۔ یہ کریں گی گروسری؟ ادا نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا تھا۔ وہ خجل ہوئی۔ آدھا گھنٹہ لگا تھا بس، اور وہ اسے کسی نہایت سلیقہ مند عورت کی طرح گروسری کرتے دیکھ رہی، ہائے یہ کیا چیز ہے، اور بار بار اپنے اندر اٹھنے والے اس جملے کی تکرار کو دبائی تھی۔ وہ دونوں ہی لدے پھندے گھر میں داخل ہوئے تھے، اور جب وہ ترکاریوں کے لفافے اٹھائے کچن میں رکھنے جا رہی تھی، وہ کچن میں باقی سامان واپس رکھ کر آ رہا تھا تو اس کے پاس گزرتے ہوئے ذرا سا جھک کر اس نے بڑی دھیمی سی ایک سرگوشی میں بات کی تھی، کرنٹ تو نہیں مارا نا؟ کہ مارا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، ناک کی سیدھ میں نکل گیا تھا، اور وہ بس سن کر ایک دم ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں تو بڑی دیر بعد آئی تھی کہ وہ کہہ کر کیا گیا تھا۔ جب سمجھ آیا تو اس شاکڈ ہو کر اس کی پشت کو دیکھا۔ ہائے یہ کیا تھا؟ وہ تو بڑا کم مخاطب ہوتا تھا،
کہ کجا انداز بے تکلفی، اور اگر ادا اس وقت بخت عبد الرحمن کے ہونٹوں پر کھلنے والی مسکراہٹ دیکھ لیتی تو جان جاتی کہ وہ کس قدر بے تکلف ہونے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ بڑے ہی جاندار احساس تھا دو نظروں کا اپنی پشت پر، وہ احساس آج تک اس کے اندر زندہ تھا، یوں جیسے کہ پہلے کا نہیں، ابھی کے ابھی وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ بابا کب کے جا چکے تھے، وہ اسی لمحے میں گم تھا۔ جو منظر دل پر پاؤں رکھ کر آیا تھا، وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ منہ کھول کر اسے ہی تک رہی ہوگی، اور اس کا یہ انداز کب سے اسے دیکھا ہاتھ سے لیے دیے رہنے والا آدمی تھا، اور یہ ادا عبد المالک آج خود پر خود ہی حیران ہوا تھا۔ اس نے ادا عبد المالک کو بڑی عید کے موقع پر ہونے والے فیملی ڈنر میں نوٹس کیا تھا کہ، اور یوں نوٹ کرنے پر بھی اس نے حیرت سے خود کو دیکھا۔ بخت عبد الرحمن کسی لڑکی کو اس طرح سے بھی نوٹ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ بخت عبد الرحمن دل کے بنا زمین پر اتارا گیا ہے کیا؟ دماغ میں بڑا خجل ہوا، ایک ابروج اچکا کر جواب دیا گیا۔ اور گھر آ کر اس نے کتنی دیر سوچا، کتنا وقت لگاتا تھا اس معاملے کو حل کرنے میں کہ آیا اس نے ادا عبد المالک کو کیوں نوٹس کیا تھا؟ کیوں؟ کیا محض دل کے چاہنے پر؟ یوں ہی؟ ارے جاؤ یار، آج تک میں نے خود پر تمہاری مرضی چلنے دی کیا؟ اس نے اپنے ہی دل کا تمسخر اڑایا تھا۔ بیٹے اب ذرا یہ کام کر کے دکھانا، میں بھی ادھر ہی ہوں اور تم بھی۔ دل نے منہ پر ہاتھ پھیر کر جوابی تمسخر اڑایا تھا۔ آخر کیا تھا اس میں جو نوٹس ہوا تھا؟ اس نے زاویہ بدل کر سوچ کر دیکھا۔ صوفے پر نیم دراز ٹانگیں سامنے میز پر رکھے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے مسلسل ہونٹوں پر ٹیپ کر رہا تھا، اور ایک پاؤں بھی لاشعوری طور پر مسلسل حرکت کر رہا تھا، اور وہ خود ہی مسلسل اس وجہ میں کھوج میں تھا کہ یوں ایک لڑکی کے دھیان میں آئی تھی۔ لباس، چہرہ، مسکراہٹ، اس کی گفتگو جو کہ یقیناً اس سے نہیں تھی، اور اس کے بنائے گئے کھانے، کیا آخر کیا تھا؟ ان سب میں کوئی بھی ایک ایسی وجہ یا بات نہیں تھی جو بخت کے لیے غیر معمولی ہوتی۔ تو کیا پھر کیا؟ وہ الجھنے لگا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی مر کر بھی اس کے گمان میں نہیں آ سکتا اور وہ اسے کیوں نوٹس ہوئی تھی۔ لیو اٹ یار، اس نے بیزار ہو کر ٹھوکر سے میز پر پرکھ کیا تھا۔ وہ جتنا کمپوزٹ بندہ تھا، جتنا عملی نقطہ نظر رکھتا تھا، جس قدر وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا حامی تھا، اس سے تو یہ توقع بس تھی کہ وہ اس جذبے کے بارے میں سوچتا جس کا شکار ایک مرد ایک عورت کے لیے ہو سکتا ہے۔ کسی عورت کے لیے یوں محسوس کیے جانے پر کوئی نارمل آدمی یہ بات سب سے پہلے سوچتا ہے، لیکن بخت عبد الرحمن تھا، اس کی آخری سوچی جانے والی بات بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے دلیل چاہیے تھی، وجہ چاہیے تھی، محرک کو تلاشنا تھا۔ کیا تھا وہ؟ کیا تھا؟ اس نے ادا عبد المالک کو اپنے فیملی ڈنر میں بارہا نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھتا تھا۔ بیزار اور الجھا ہوا ہونے کے باوجود بھی وہ گھوم پھر کر وہی اسی نقطے پر آن پہنچا تھا کہ دل نے بڑے فلک شگاف کہہ کر لگا تھا۔ اس بات پر، اپنی حرکت پر جھنجھلایا تھا، مگر خود ہی سوچنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ مارا ایک دم اس کی آنکھوں میں برق سی چمکی تھی۔ ولید عبد الرزاق، یہ رہا اس وجہ کا نام، اور وہی وجہ جو ادا عبد المالک کو نوٹس کرنے کا باعث بنی تھی، اور ان دونوں کو بے تکلفی، اس کی نوک جھونک۔ اس نے بڑی حیرانگی سے اس بے تکلفی کو دیکھا تھا، اور وہ ادا کو ہم عمر تھے جب ولید ان دونوں سے کچھ بڑا تھا۔ اصولاً یہ بے تکلفی اس کی بخت سے بنتی تھی، مگر وہ یوں ولید کو ٹریٹ کر رہی تھی جیسے کوئی ہم عمر دوست ہوتا ہے۔ ہر دفعہ میز پر کوئی ڈش رکھتی اور کہتی، یہ چکھ کر دیکھیے گا ولید بھائی، میں نے خود بنائی ہے، اور ہر دفعہ وہ منہ اٹھا کر اسے دیکھتا، مگر بڑی ہی بے تاثر نظروں سے۔ اور جب وہ سب کے لیے چائے بنا کر لاتی تو حالانکہ یہ پروٹوکول تو بخت کا بنتا تھا، وہ یوں فیملی ڈنرز میں بھی بہت کم شرکت کرتا تھا، اور اور ادا نے بخت سے چائے بھی چینی کتنی جیسے سوال کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی مرضی سے شکر مکس کر کے اسے چائے پکڑا دی۔ ویٹ اے منٹ، وہ بری طرح سے چونکا، یہ میں کیوں اس طرح کا موازنہ کر رہا ہوں، وہ بھی ولید عبد الرزاق سے؟ مائی گڈنس! اس نے حق تک ہو کر دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک الجھن کا سرا ملتا ہے، دوسری بے وجہ ہی نام سے الجھن آ ٹھہرتی ہے۔ اب میں اپنا موازنہ اب ولید عبد الرزاق سے کروں گا، وہ بھی اس قسم کا؟ کوئی حیرت سے حیرت تھی۔ اور کس سے کرو گے میاں؟ ایک وہی تو ہے جس سے ہر طرح کا، ہر قسم کا موازنہ کیا جاتا ہے، رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ ولید عبد الرزاق، اس نے گہری سانس بھر کر خود کو بالکل ہی ڈھیلا چھوڑا تھا، اور اسی نام کی باز گشت اسے ماضی کے حال میں لائی تھی۔ بابا کو کتنی دیر ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے جلدی آنکھیں موند کر کرسی کی بیک سے ٹیک لگایا، اور اس کے ہونٹ کچھ بڑبڑائے تھے۔ ولید عبد الرزاق کہانی کا وہ کردار تھا جو کہانی شروع کرنے کا باعث بنا۔ ہر بچے کے لیے اس گھر کا ایک جنت ہوتا ہے، ولید عبد الرزاق کے لیے بھی تھا۔ ولید کے بابا، اس کی ماں، وہ دونوں اس کی محبت کا بلا شراکت
گہرے مالک تھے۔ ولید اکلوتی اولاد تھا، سوجی جان سے پیارا تھا ماں باپ کا بس نہ چلتا کہ جہاں پاؤں رکھے وہاں پھولوں کی سیج بچھا دیں۔ زندگی ولید عبدالرزاق نے فیری ٹیل تھی، اور وہ کوکاب کا شہزادہ جس کی خدمت میں ماں لے کر کنیزے تک حاضر رہتی، وہ ایسا ہی بچا تھا جیسے عموماً اکلوتی اولادیں ہوتی ہیں۔ وہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود عبدالرزاق کے ہاں کوئی دوسری اولاد نہ ہو سکی تو توجہ کا مرکز خود بہت ولید ہی بنتا چلا گیا، اور اب یہ بھی نہیں تھی کہ اکلوتی اولاد ہے تو اسے لاڈ پیار کے چکر میں بگاڑ کر ہی رکھتے ہیں، سو اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ ان تین نفوس کی زندگی بہت پرسکون گزری تھی۔ پرسکون کے بجائے آئیڈیل کہا جائے تو بیجانہ ہوگا۔ وہ ایک متوازن شخصیت کا حامل تھا، ہونہار، لائق، ایک نارمل انسان جس میں خوبیاں حامیاں انہی خوبیوں اور حامیوں کا مرکب تھا۔ حامی سے پاک کوئی بشر نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کو خود پر حاوی ہونے دیں تو برائی بن کر سامنے آتی ہے، اگر کنٹرول کر کے دبا لیں تو اچھائی سامنے آنے لگتی ہے، تو پھر فرد اسی بنا پر اچھا یا برا ڈیفائن ہوتا ہے۔ 5 سال تک ولید عبدالرزاق ایک اچھا بچہ ڈیفائن ہوتا رہا، مگر 5 سال بعد زندگی کی فیری ٹیل جیسی کہانی جیسے دم کسی کالے جادو کے زیر اثر آئی تھی۔ زندگی نامی پرسکون جھیل میں ایک بہت بڑی پتھر آن گرا، ان کا پتھر کا نام تھا۔ وہ آج بھی اس نام کے بارے میں سوچتا تو جسم میں بہنے والا لہو نہ جانے کیوں ابلنے لگتا۔ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے پھر ابراڈ، اس کی کامیابیوں کا شمار نہیں تھا۔ خاندان بھر میں ایک ہونہار، لائق، ایک ملنسار، خوش مزاج شخصیت کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ اپنے گھر سے لے کر خاندان تک سبھی کے ساتھ سب پر حاوی تھا، مگر اتنا کچھ پا لینے کے باوجود اس کے دل میں یہ نام بخت عبدالرحمن اتنی زور سے چٹکی کاٹتا کہ وہ بلبلا اٹھتا۔ اس نے کہاں سے پیچھا نہیں چھوڑا اب بخت عبدالرحمن کو، پھر بھی وہ ان سب کو نہیں بولتا جو اس نے 5 سال کی عمر میں ہوتے دیکھا تھا، سنا۔ اس کے تعلقات آج بھی بخت عبدالرحمن کے ساتھ سخت مہری لیے ہوئے تھے، اور عجیب بات یہ تھی کہ ایسا بخت کی وجہ سے نہیں تھا، ایسا اس شخصیت کی وجہ سے جس نے اس کی ماں کو ذک پہنچائی تھی۔ ماں جب یاد آتی ہے تو روح چلنی ہوتی ہے۔ 5 سال کی عمر میں زندگی پرسکون جھیل میں طوفان صرف ولید عبدالرزاق کے لیے نہیں اٹھا تھا، یہ اس کی ماں کے لیے بھی اٹھا تھا۔ اس حادثے نے اس کی ماں سے نزدیک اور باپ سے دور کر دیا تھا، اور پھر چاہ کر بھی عبدالرزاق اس کی شخصیت پر پر اثر انداز ہو سکے تھے، اور اس کی ذرا سی بے توجہی نے کیا کیا تھا یہ وقت انہیں بڑے رحم پہ طریقے سے بتا دیا تھا کہ یہ تو اور نہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ ایک ماں ہی اپنے بچے کے ساتھ کیا کر سکتی ہے۔ کیا ایک ماں ایک بچے کو نفرت سکھا سکتی ہے؟ ہاں، وہ سکھا بھی سکتی ہے، جیسے ولید عبدالرزاق کی ماں نے سکھائی تھی۔ السلام علیکم۔